کہ ہم جس چیز کا ڈیمانڈ قوم سے کرتے ہیں کہ آپ ٹیکس دیں تاکہ ملک کا خزانہ مضبوط ہو، ملک کا اقتصاد مضبوط ہو، جب حکمران اس قسم کا ڈیمانڈ قوم سے کرتے ہیں تو قوم کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اگر آپ قوم کو وہ حقوق نہیں دے سکتے، پھر کیا آپ قوم سے ٹیکس وصول کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں؟ اس کے بدلے میں قوم آپ سے دو چیزیں مانگتی ہیں، ایک امن، جان مال اور عزت و آبرو کا تحفظ، اپنے انسانی حقوق کا تحفظ، اور دوسرا معاشی خوشحالی۔ عام آدمی کو یہ اطمینان ہو کہ میرے بچوں کے لیے اگلے ہفتے اور مہینے تک گھر میں خوراک موجود ہے، اس کا انتظام ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا ہم نہیں سمجھتے یہ بات کہ ہمارے ملک میں ہر جگہ نہ صحیح لیکن بیشتر علاقوں میں صورتحال فاقوں تک پہنچی ہے، کاروبار ختم ہو چکے ہیں، اور میں تو دیکھتا ہوں ہم نے آپریشنز کیے، لوگوں کو کہا آپ گھر بار چھوڑ دیں، تمام علاقوں کو خالی کر دیا گیا۔ آج آپ کیا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں جناب اسپیکر، اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ گھروں کے اندر، میں بڑی ذمہ دار فورم پر بات کر رہا ہوں، کہ گھروں کے اندر ہماری ماؤں بہنوں نے اپنے زیورات بیچ دیے ہیں، بالیاں بیچ دی ہیں، اور وہ اپنے روزگار کی فکر میں ہیں۔ وہ ختم ہو گئے پیسے، اب گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں وہ بیچنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم دن رات گزارے۔ اور ریاست اس حد تک شقی القلب ہو چکی ہے کہ ان کو احساس تک نہیں ہے کہ یہ ملک کے باشندے ہیں اور ان کو کیا گزر رہی ہے۔ کوئی احساس ہے اس بات پر؟ ذرا اپنے شرائط لگائیں، لیکن ان کے لیے قابل برداشت بھی تو ہو، قابل عمل بھی تو ہو۔ بس ملک سے وفاداری اور حب الوطنی کا دعویٰ، اس پر آپ قبضہ کر لیتے ہیں، اور جب آپ سے کوئی اختلاف رائے کرتا ہے پھر آپ ملک کے دشمن ہیں، آپ تو ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں آپ 1000 ٹیکس لگائیں، میں پارلیمنٹیرین بھی ہوں، 40 سال اس سیاست کی خارزار وادی سے گزر کر آج کھڑا ہوں۔ ان صحراؤں کو میں نے عبور کیا ہے۔ آپ کے ملک کے عوام آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے، اس لیے کہ عوام کو آپ پر اعتماد نہیں ہے۔ اور یہ بات میں کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر میری حکومت ہو اور میں ٹیکس لگاؤں گا تو میرے ہوتے ہوئے شاید لوگ اعتماد نہ کریں، اس لیے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ میرے ٹیکس وصول کر کے اس کو باہر کے قرض میں دیا جائے گا، IMF کے قرض میں دیا جائے گا، ورلڈ بینک کے قرض میں دیا جائے گا۔ جب میرا ٹیکس میرے فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں ہوتا، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں عالمی بینک کو بھرتا رہوں اور اپنے پیسوں سے محنت سے بھرتا رہوں۔ اور یہ آج کی ریت نہیں ہے جناب اسپیکر، یہ ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ جب انگریز حکومت تھی اور بر صغیر پر ان کا قبضہ تھا اور انگریز ملک میں لوگوں سے ٹیکس لیتا تھا تو بر صغیر کا باسی ٹیکس چوری کرتا تھا، فرنگی کو وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کو پتا تھا کہ یہ میری فلاح کا خرچ نہیں ہوگا، یہ ان کی عیاشیوں پر، اور ہمارا مال برطانیہ جائے گا۔ میں خود برطانیہ میں ایک موقع پر یوم پاکستان تھا اور میں میئر کے آفس میں گیا، پاکستانی کمیونٹی وہاں جمع تھی۔ مجھے کہا مولانا صاحب ان بلڈنگوں کو دیکھو، یہ ان کے نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارا مال لا کر چوری کر کے انہوں نے یہ بلڈنگیں بنائی ہیں، یہ ہندوستان کی ہے، یہ بر صغیر کی ہے۔ اس کے باوجود ملکہ برطانیہ انڈیا آتی ہے
اور پارلیمنٹ اس کو کہتا ہے کہ تم 100 سال سے ہمارے اوپر حاکم رہے ہو, تم نے ہماری سرزمین پر قبضہ کیا تھا, پہلے اپولوجائز کرو, معافی مانگو, اس کے بعد آپ ایوان میں آ سکتی ہے. اور اس نے معافی مانگی. لیکن جب پاکستان آئی اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں آنے لگی تو ہمارے اسپیکر صاحب اور چیئرمین سینٹ نے کہا ہم پہلے بھی آپ کے وفادار تھے, ہم آج بھی آپ کے وفادار ہیں. اس نظریے کو لوگ ٹیکس دیں گے, اس کو آپ یقین دلائیں گے کہ آپ کی ریاست ہے, ٹیکس آپ کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہوگا. جب میرا پیسہ میری فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں ہوگا, مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس قسم کے ٹیکس, آپ کے ظالمانہ ٹیکس ادا کرتا رہوں. اور اگر ٹیکس ظالمانہ ہے اور آپ مجھے امن بھی نہیں دے پا رہے, اور جب میرا سب کچھ لٹ جاتا ہے پھر آپ کو جاگ آتی ہے. جب چین کا ایک مہمان آتا ہے, اہم مہمان, مجھے یہ کہنے دیجئے, بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی, ہمارے آرمی چیف بھی چائنا گئے, وہاں انہوں نے بڑی محنت کی, لیکن سفارتی حوالے سے اگر حقیقت میں بات کی جائے, ہمارے پرائم منسٹر کامیاب ہو کر واپس نہیں آئے. مولانا صاحب کائنڈلی اور ساتھ ساتھ مختصر کر دیجیے, آج بہت ان کا مہمان یہاں آیا. جی ہاں, ہم سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے, مہمانداری کی, اور ہم نے ان کو اپنی بھرپور حمایت, تائید, دوستی سب حوالے دیے. انہوں نے بھی سب وہی حوالے دیے. ایک جملے میں اس نے ہمیں جواب دے دیا کہ پاکستان میں اب بھی سیاسی استحکام نہیں ہے, پاکستان کی سیکورٹی اب بھی نہیں. آپ بتائیں کہ کس بنیاد پر وہ انویسٹمنٹ کریں گے یہاں پاکستان میں؟ اب یہاں پر آپ نے عزم استحکام کوئی آپریشن کے نام سے کوئی کیا چیز کر دی ہے. میں نے کہا ہمیں تو 2010 سے مار کھا رہے ہیں انہی آپریشنوں کے ہاتھ سے. دہشت گردی کے خلاف جنگ, دہشت گردی کے خلاف جنگ. کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ بین الاقوامی ایجنڈا نہیں ہے؟ اس پہلو کو ہم کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ باجوہ صاحب نے مجھے کہا, میرے سامنے بات کی کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے. فخر سے کہتا تھا میں نے باڑ لگا دیا ہے. کسی کا باپ بھی نہ افغانستان جا سکتا ہے, نہ واپس وہاں سے آ سکتا ہے, کوئی دہشت گرد نہیں آ سکتا. اب موجودہ آرمی چیف فخر سے کہتا ہے میں نے باڑ اکھاڑ کے پھینک دیا. اب پتہ نہیں وہ حب الوطنی ہے یا یہ وہ مسئلے کا حل تھا یا یہ مسئلے کا حل ہے. 50,000 نہیں بلکہ 25-30,000 لوگ یہاں سے افغانستان گئے, اور وہاں سے 40-50,000 اس وقت آ چکے ہیں. اور ہمارے ہاں, مجھے معاف کیجئے, بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں, یہ آپریشن میں نے پہلی بھی عرض کی ہے, آج بھی کہتا ہوں, یہ عزم استحکام نہیں, یہ چین کو جواب دے رہے ہیں کہ جس عدم استحکام کی بات کی تھی آپ نے, اب ہم وہ استحکام لانا چاہتے ہیں, لیکن ہر چند کے ہے نہیں ہے. یہ استحکام عزم نہیں ہے, یہ عدم استحکام کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہمیں سوچنا پڑے گا. میں کم از کم تضادات کا شکار نہیں ہوں, میں فکری یکسوئی کا علمبردار ہو کر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. اس طریقے سے اگر آپ قوم کو ہانکتے رہیں گے, میں تو یہ دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ یہ جو عزم استحکام پالیسی آپ لا رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا بھی آپس میں مشورہ نہیں ہے. ان کی بھی کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں تو دوسرے کچھ کہہ رہے ہیں. باہر آپ کچھ بیان دے رہے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس کا بیان کچھ آ رہا ہے اس کے بارے میں. یہ چیزیں سیدھی کرنی ہوں گی, اس پر مشاورت کرنی ہوگی, یکسوئی پیدا کرنی ہوگی. بہت ہم پٹ چکے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ریاست نے ہمیں کہاں کھڑا کر دیا ہے؟ کیا ہم ایک شہری کی حیثیت سے ریاست پر کوئی حق نہیں رکھتے؟ تو اس ساری صورتحال میں دیکھیں, آپ کی جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکی ہے, پارلیمان اپنا مقدمہ ہار چکے ہیں. جب آپ الیکشن میں دھاندلیاں کریں گے, اسٹیبلشمنٹ دھاندلیاں کریں گی, جعلی پارلیمنٹ وجود میں آئے گی, تو پھر یہی حرکت ہوگا کہ عوام آپ پہ اعتماد نہیں کرے گی.